الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعن أنس رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ ذو القعدہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اسے ذو الحجہ کہا جاتا ہے، حج کا مہینہ، جس میں مسلمان حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں. اور ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ. یہ مہینے اشہر حرم ہے، حج کے مہینے کہلاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج ادا کیا ہے جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کی ہیں، اور ان عمروں میں سے 3 عمرے آپ نے ذو القعدہ کے مہینے میں ادا کیے ہیں. ایک عمرہ آپ نے حج کے ساتھ ادا کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے. اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته. ان میں سے 3 عمرے ذو القعدہ کے مہینے میں تھے اور ایک عمرہ آپ نے حج کے مہینے میں ادا کیا. اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرے کیسے ادا کیے. سن 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مسجد حرام میں داخل ہوئے امن کے ساتھ، عمرہ ادا کیا. عمرے کے بعد بعض صحابہ حلق کروا رہے ہیں، بعض صحابہ قصر کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ صحابہ اکرام کو لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے نکل پڑے، اور ذو القعدہ کا مہینہ تھا، سن 6 ہجری تھی. 1500 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. مدینہ منورہ سے نکلے. ذو الحلیفہ ایک مقام ہے مدینہ سے باہر جو میقات ہے اہل مدینہ کا، وہاں سے احرام باندھا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مکہ کے قریب. مکہ کے مشرکین نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں آنے نہیں دیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے ارشاد فرمایا کہ ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا گفتگو کے لیے اپنا سفیر بنا کر۔ انہوں نے جا کر مکہ کے سرداروں سے کہا کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو، ہاں آپ مکہ آئے ہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کرے تو عثمان کیسے عمرہ کر سکتا ہے؟ ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے مشرکین نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہے، ایک درخت کے نیچے ہے۔ آپ نے صحابہ سے بیعت لی وہاں کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ 1500 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اس درخت کو بیعت رضوان کا درخت کہا جاتا ہے۔ ایک بات درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں، پرانی بات ہے، ہم حج پر گئے تھے، یہاں سے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ تھے، تو ہم وہاں غار ثور کے قریب پہنچے، وہاں ہم کھڑے تھے تو کچھ وہاں کے عرب علماء تھے، تو وہ حاجیوں کو روک رہے تھے کہ آپ اوپر نہ جائیں، غار ثور میں جانا، وہ بڑی سختی کر رہے تھے، کہتے یہ جانا بدعت ہے۔ میں نے کہا بھائی، ان سے بات کی میں نے، جو عرب عالم تھا، میں نے کہا اوپر جانا کیوں بدعت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں گئے ہیں، ہم آپ کی محبت میں جاتے ہیں، ہم نہ وہاں شرک کرتے ہیں نہ بدعت کرتے ہیں۔ کہتے یہ جائز نہیں ہے۔ میں کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے حج کے لیے، ہر اس مقام پر رکتے تھے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، ہر اس درخت کو پانی دیتے تھے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے۔ اب وہاں رکنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ تو عشق اور محبت میں رکتے تھے، ہم بھی اسی نسبت سے جاتے ہیں اوپر۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت، اچھا دوسری بات اس نے یہ کی کہ بیعت رضوان کا جو درخت تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کٹوا دیا تھا۔ میں نے کہا وہ اس لیے کٹوایا تھا کہ اس کی تعیین نہیں تھی، وہ معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ بخاری میں روایت ہے کہ صحابی کہتے ہیں ہم اگلے سال گئے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ درخت کون سا ہے، تو اس لیے لوگ اس معلوم درخت تو تھا نہیں کہ وہ درخت کون سا ہے، تو لوگ کسی اور درخت پر جا کر اسے بیعت رضوان سمجھتے تھے، تو اس درخت کو حضرت عمر نے کٹوایا تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ بیعت رضوان والا درخت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا اتنی سختی نہ کرے آپ۔ جب اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمارے بڑے شیخ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ میں نے کہا میں یہاں کسی سے مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں، حج کرنے آیا ہوں، آپ لوگ بے جا سختی کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو درخت تھا، اس درخت کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ، حضرت عثمان تو تھے نہیں، وہ تو ان کی تو خبر مشہور ہو گئی کہ وہ قتل کر دیے گئے، آپ نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ چنانچہ یہ بیعت رضوان ہوئی حدیبیہ میں، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر وہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی جو مشہور واقعہ ہے۔ 10 سال کے لیے مسلمان اور مکے کے مشرکین، ان کا معاہدہ ہوا کہ 10 سال کے لیے یہ صلح ہے۔ وہ صلح نامہ تیار ہوا، اور پھر مسلمانوں نے وہاں احرام کھول دیا، سر
کے بال منڈوائے، اور قربانی کا دم جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ عمرہ نہیں کیا تو اس سے پہلے احرام کھول دیا ہے، دم دینا پڑتا ہے۔ عمرے کے اندر اگر احرام باندھے اور عمرہ نہ کرے، یا حج کا احرام باندھے اور پھر حج نہ کرے تو دم دینا پڑتا ہے، اور حرم کے اندر دم دینا پڑتا ہے، حدود حرم میں۔ مسلمانوں نے وہ احرام کھول دیے اور پھر وہاں سے مسلمان واپس آئے، یہ عمرہ نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکے میں نہیں گئے، لیکن اسے بھی عمرہ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمرہ ہے، اور اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ آپ نے احرام پہن لیا تھا، احرام باندھ لیا تھا، اس لیے اسے پہلا عمرہ کہا جاتا ہے، عمرہ حدیبیہ۔ اگلے سال معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ اور مسلمان اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے اور 3 دن مکے میں رہیں گے۔ چنانچہ اگلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں 3 دن رہے آپ، اور 3 دن آپ نے وہاں عمرہ ادا کیا۔ اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، یہ اس عمرے کی قضا ہے، احرام باندھ لیا تھا، پھر عمرہ نہیں ہو سکا تو اب اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ چنانچہ آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی نے احرام باندھا اور عمرہ پہ چلا گیا، عمرہ نہیں کیا، تو پھر اس کو اس عمرے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ بیت اللہ تو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، یثرب کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہے، لہٰذا آؤ ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ مسلمان کتنے کمزور ہوئے۔ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، یہاں کا بخار بڑا مشہور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر گئے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہاں کا جو بخار ہے اسے یہاں سے نکال کر جحفہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، مکے کی آب و ہوا جو پہلے انسانوں کے لیے موافق نہیں تھی، اللہ نے موافق کر دی۔ چنانچہ صحابہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کہا آؤ ان کا تماشا دیکھتے ہیں، یہ تو خوب کمزور ہو کر آئے ہوں گے، لاغر ہو کر آئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب تم طواف کرو تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرو۔ رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی طرح چلنا، کندھے ہلا ہلا کر چلنا، تم ان کو اپنی طاقت دکھاؤ۔ اس لیے طواف میں رمل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا صحابہ اکرام کو، یہ وہ ادا تھی جو آج بھی مسلمان اسے ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ 3 دن آپ وہاں رہے، عمرہ کیا، اسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ یہ 2 عمرے ہو گئے۔ تیسرا عمرہ آپ نے جعرانہ سے کیا ہے فتح مکہ کے بعد۔ غزوہ حنین ہوا، اور غزوہ حنین کے بعد آپ نے پھر عمرہ ادا کیا۔ جعرانہ ایک مقام ہے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور رات کو مکہ آئے، کسی کو نہیں بتایا ورنہ تو رش ہو جاتا، اور عمرہ ادا کر کے پھر واپس چلے گئے۔ غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح عطا فرمائی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، 6,000 مرد اور عورتیں قیدی بنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ مال غنیمت جعرانہ پہنچا دو۔ یہ سارا مال غنیمت جعرانہ پہنچا۔ آپ طائف گئے، طائف کا محاصرہ کیا، وہاں سے واپس جعرانہ آئے۔ 10 دن آپ نے انتظار کیا کہ یہ جو حوازن قبیلہ ہے اس کے قیدی تھے ان کے،
کہ وہ لوگ آئے ہم سے بات کرے، وہ نہیں آئے۔ جب 10 دن گزر گئے تو آپ نے وہ مال غنیمت صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا۔ وہ قیدی تقسیم ہو گئے، 6000 قیدی، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں۔ 10 دن گزرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو حوازن کا قبیلہ آیا، ان کا وفد آیا، اور انہوں نے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہمارے قیدی آپ کے پاس آئے ہیں 6000 مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ اسی علاقے کی ہے، تو انہوں نے آپ کو واسطہ دیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ جو مرد اور خواتین آئے اسی علاقے کے ہیں، اور اسی علاقے کی خاتون حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قیدی میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے میں آئے ہیں وہ ہم نے آزاد کر دیے، آپ کو واپس کر دیے، لیکن باقی قیدی تو تقسیم ہو گئے ہیں۔ تم ایسا کرو، ظہر کی نماز میں آنا اور ظہر کے بعد پھر تم اعلان کرنا، تو میں تمہاری سفارش کروں گا صحابہ سے۔ وہ ظہر میں آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آئے ہیں، ہمارے قیدی واپس کر دیے جائیں، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سفارش کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو ہمارے قیدی تھے وہ ہم نے تو ان کو واپس کر دیے، جو تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں اگر تم خوشی سے واپس کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے، اگر تم معاوضہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ انہوں نے سب صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب آپ نے ان کو قیدی واپس کر دیے، ہم نے بھی واپس کر دیے ہیں، ایک ہی لمحے میں 6000 قیدی واپس کر دیے گئے۔ دنیا میں ایسا بڑا واقعہ آج تک رونما نہیں ہوا کہ ایک حکمران وہ 6000 قیدیوں کو ایک لمحے میں واپس کر دیتا ہے۔ چنانچہ 6000 قیدی واپس ہو گئے، اور وہ مال غنیمت تو آپ نے تقسیم کر دیا تھا، باقی اس مال غنیمت میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ مکے کی فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، سرداران وہاں کے لوگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ان کو زیادہ دیا، 100 اونٹ دیے ان کو۔ یہ انصار آپ کے ساتھ تھے، اس میں کچھ نوجوان بھی تھے۔ نوجوانوں کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مال غنیمت مکے والوں کو دے دی، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، جنگ ہم نے لڑی ہے، ہمارے تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ ان کا خیال آیا، انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ نے انصار کو بلایا، جو ان کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی۔ آپ نے ان کے سامنے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ایک عجیب بات ارشاد فرمایا یہ بتاؤ، یہ مکے والے تو یہاں سے اونٹ بکریاں لے کر جائے، اور کیا یہ اچھا نہیں تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کی تو چیخیں نکل گئی، وہ تو عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس پر راضی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ فتح مکہ ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکے میں نہیں رہے، آپ انصار کے ساتھ واپس مدینے گئے، مدینے میں رہے، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا، وہیں آپ کا مزار بنا ہے۔ یہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو تمہارے محسن ہیں، جنہوں نے مصیبت میں تکلیف میں تمہارا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، ان کو بھولنا مت کبھی بھی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نصیحت فرماتے تھے، وہ لمبی چوڑی نصیحتیں نہیں کرتے تھے، مختصر باتیں کرتے تھے۔ تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ بیٹا اپنے محسن کو کبھی مت بھولنا،
تمہارے ساتھ اگر ذرا بھی احسان کسی نے کیا ہے اسے بھولنا مت. اور یہ سیرت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نہیں بھولا، ان کے ساتھ رہے. تیسرا عمرہ آپ نے وہاں سے کیا جعرانہ سے. چوتھا عمرہ آپ نے حج میں ادا کیا. حج کے موقع پر آپ نے چوتھا عمرہ کیا. یہ 4 عمرے ہیں آپ. زمانہ جاہلیت میں جب حج ہوتا تھا تو مکے کے مشرکین کا رواج یہ تھا کہ وہ حج کے موقع پر حج کرتے تھے لیکن عمرہ نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے حج کے ساتھ عمرہ کرنا جائز نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام باندھا، مکہ پہنچے تو عمرہ کیا. آپ اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے گئے تھے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ بات پہلے مجھے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل جاتا. لہٰذا جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے ہیں انہوں نے عمرہ کر لیا ہے، وہ احرام سے نکل جائے، عمرہ ہو گیا، حج کے لیے دوسرا احرام باندھے. اسے حج تمتع کہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا. ایک احرام کے اندر عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا. صحابی کھڑے ہوئے، پوچھا اللہ کے رسول صرف اسی سال کے لیے ہے؟ اس لیے کہ ان کا تو رواج نہیں تھا اس زمانے میں کہ حج میں بھی کوئی عمرہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے. اب تم حج کرنے جاؤ عمرہ بھی کر سکتے ہو. اگر ایک احرام میں عمرہ اور حج ادا کیا اسے حج قران کہتے ہیں، اور اگر ایک احرام میں عمرہ کیا دوسرے احرام میں حج کیا اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور ایک احرام کے ساتھ صرف حج کیا اسے حج افراد کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے. مسلمان ہر سال عمرے پہ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. اس سال بھی الحمدللہ مسلمان جا رہے ہیں اور جائیں گے. البتہ یہاں برطانیہ یورپ کے لیے اب کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں. پہلے جو یہاں سے عمرے کے گروپ جاتے تھے اب وہ سلسلہ نہیں ہے، وہ ختم کر دیا گیا ہے سعودی حکومت کی طرف سے. اب جو حضرات حج پر جا رہے ہیں وہ آن لائن حج کا ویزا لے گا. ہر انسان، ہر شخص آن لائن اس کو حج کا ویزا ملے گا. حج کے پیکیجز اپنے لیے پسند کرے گا، سعودی حکومت ان کے لیے انتظام کرے گی، اور یہاں سے وہ حج پر جائیں گے اور سارا انتظام حکومت کی طرف سے ہوگا. اب وہ پہلے والا سسٹم نہیں ہے کہ گروپوں میں لوگ یہاں سے جیسے پہلے جاتے تھے، اب وہ سسٹم ختم کر دیا گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ 2 سال تو یہ باہر کے ممالک کے مسلمان تو حج پر نہیں جا سکتے تھے. اب اس سال الحمدللہ مسلمان حج پر جائیں گے اور مسلمان حج ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے ان مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھر جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. انشاءاللہ حج پر اگلے جمعے بھی بیان ہوگا. ایک بات عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم سے بعض مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ مکہ میں غیر مسلم کیوں نہیں جا سکتے. یہاں 2001 کی بات ہے، میں اس وقت نیا آیا تھا یہاں. تو 9/11 کے بعد یہاں یہ غیر مسلم آتے تھے، اسلام کے بارے میں بہت سوالات کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک گروپ آیا، اس میں یونیورسٹی کے ٹیچرز تھے اور کچھ پروفیسر حضرات تھے، کچھ اور لوگ تھے کمیونٹی کے. وہ بڑا ان کا وفد تھا، تو ہم اوپر مسجد میں بیٹھ گئے. تو انہوں نے مختلف سوالات کیے اسلام کے بارے میں. ایک خاتون نے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمان حج پر جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، ہم غیر مسلم لوگ مکہ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ
مکہ مکرمہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے، سنگلاخ پہاڑ ہے، وہاں آپ کو درخت نظر نہیں آئے گا، وہاں آپ کو باغات نظر نہیں آئیں گے، نہریں نظر نہیں آئیں گی، اور گرمی سخت ہوتی ہے وہاں، تو گھومنے پھرنے کی سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جا کر وہاں گھومنے پھرنے جائے، سیر سپاٹا کریں، تفریح کریں، وہ کوئی تفریحی مقام نہیں ہے۔ ہاں وہاں سختی ہے، گرمی ہے، تو وہ صرف عبادت کی جگہ ہے، مسلمان اس سختی میں گرمی میں عبادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم وہاں جائے گا عبادت تو وہ کرے گا نہیں، عبادت کرنے والے ڈسٹرب ہوں گے۔ 2-3 ملین مسلمان ہوتے ہیں وہاں، حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، آپ لوگ جائیں گے تو گھومنے پھرنے جائیں گے، گھومنے پھرنے کی جگہ تو ہے نہیں، اور عبادت کی جگہ ہے، تو جن کی عبادت ہے اس میں آپ مخل ہوں گے، اس لیے آپ کو منع کیا ہے۔ ہاں اگر آپ لوگوں کو جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، وہ جس کا گھر ہے اس نے اپنے گھر میں آنے کے لیے کچھ شرائط رکھی ہے۔ جیسے بھائی بادشاہ کے گھر میں ہر آدمی تو نہیں جا سکتا نا، بادشاہ کی اجازت سے جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بادشاہ رہتا ہے، اب ہر شخص وائٹ ہاؤس میں جا سکتا ہے؟ ہر شخص چاہے میں بادشاہ سے ملنے وائٹ ہاؤس چلا جاؤں، نہیں جا سکتا، اس کی شرائط ہے۔ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اپنے گھر میں آنے کے لیے شرائط رکھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی شرائط ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی شرائط ہے۔ غیر مسلموں کے لیے تو پہلا شرط یہ ہے کہ بھائی تم کو آنا ہے تو کلمہ پڑھ کر آ جاؤ، بغیر پاسپورٹ کے ویزے کے آپ سفر نہیں کر سکتے، یہاں کا پاسپورٹ اور ویزا یہ ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی شرط رکھی گئی ہے، جو آفاقی ہے، میقات سے باہر رہتے ہیں، وہ بھی بغیر شرط کے نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی شرط ہے بھائی تم کو بھی آنا ہے، اگرچہ مسلمان ہو لیکن مکہ میں تم آ رہے ہو، آفاقی ہو، میقات سے باہر رہتے ہو، تمہیں مکہ میں آنا ہے، احرام باندھ کر آنا پڑے گا، 2 چادریں پہن کر آنا پڑے گا، بغیر احرام کے آپ مکے میں نہیں جا سکتے اگر میقات کو کراس کر کے جا رہے ہیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ آپ مسلمان ہیں، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جو شخص میقات سے باہر رہتا ہو، میقات کے اندر آ رہا ہے اور مکہ آ رہا ہے، اگرچہ وہ عمرہ کرنے نہیں آ رہا، حج کرنے کی نیت نہیں ہے، کسی سے ملنے آ رہا ہے، تجارت کرنے آ رہا ہے، ملاقات کرنے آ رہا ہے، تب بھی وہ بغیر احرام کے نہیں آ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے، بیت اللہ کا ادب ہے کہ مسلمان بھی باہر سے میقات کے باہر سے آئے گا تو بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا حق یہ ہے کہ احرام باندھ کر آئے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، آج کل تو زمانہ بہت فاسٹ ہو گیا ہے، اب جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، روزانہ وہ باہر جاتے ہیں آتے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ تو میقات سے باہر ہے، وہ دن میں 1-2 چکر لگاتے ہیں۔ اب حکم تو یہ ہے کہ مکہ میں جب بھی جاؤ تو احرام باندھنا پڑے گا، تو یہ ڈرائیور حضرات تو مکہ مدینہ، مدینہ سے پھر مکہ، وہ احرام ہر موقع پر احرام باندھے تو بڑی تکلیف میں ہوں گے، پھر ان کو احرام سے نکلنے کے لیے عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں اور میقات سے باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، روزانہ آتے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی عمرہ کرنا مشکل ہے۔ تو آج کل فقہاء نے اس میں پھر یہ فتویٰ دیا ہے جو لوگ روزانہ میقات سے باہر جاتے ہیں اور پھر مکہ جاتے ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ احرام نہ باندھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، لیکن یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جو مہینے میں 1 مرتبہ جائے اور وہ بھی اس طرح کرے، ایسا نہیں، جو روزانہ آتا جاتا ہو ان کے لیے یہ حکم ہے، یہ سہولت ہے ان کے لیے، اس لیے کہ وہ تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے، وہ روزانہ ہر روز عمرہ تو نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ احرام نہ باندھے۔ ہاں اگر وہ بھی عمرے کی نیت کر لے آتے ہوئے تو پھر اس کے لیے بھی احرام باندھنا ضروری ہے۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 2 منٹ ہے، ایک بات اور بھی بتا دوں،
ایک مرتبہ، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ حضرات کو مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے. ہمارے یہاں لوگ عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، یہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اچھا پیکج ملنا چاہیے جی، 5 اسٹار ہوٹل ہونا چاہیے، کھانا کیسے ہوگا جی جناب، ٹرانسپورٹ کیسے ہوگا. اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اچھے پیکج پہ جائے، 5 اسٹار میں جائے، اور جناب کیا ہے، کھانا بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن عمرہ اور حج سیکھا بھی ہے. میں تقریباً ہر سال جاتا تھا عمرے اور حج پہ، تو یقین کرے اکثر لوگ ایسے ہوتے، اکثر چند لوگوں کے علاوہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ عمرے کا پتہ ہے نہ حج کا پتہ ہے. ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے، گروپ میں ہوتے ہوئے بھی عمرہ اور حج غلط کرتے ہیں. نہ سیکھتے ہیں، نہ سیکھنے کا شوق ہے. 6,000 ہزار، 7,000 ہزار، 8,000 ہزار پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں اور اپنا عمرہ اور حج خراب کر دیتے ہیں. بھائی سیکھ کر جاؤ. یہ ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں، میں نے کتاب لکھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، یہاں مسجد میں موجود ہے. کم از کم وہی پڑھ کر چلے جائے. ایک مرتبہ ہم کراچی سے جا رہے تھے عمرے پہ، ہمیں وایا دبئی جانا تھا. تو دبئی جب ہم پہنچے تو میں تھا، ایک ساتھی تھا، ہم نے اپنے احرام ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے. ہم دبئی ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں احرام پہن لیں گے. باقی جو جہاز میں لوگ تھے ان بیچاروں نے اپنا احرام سامان میں لگیج میں ڈال دیا تھا. ان کا خیال تھا کہ دبئی اتریں گے تو سامان ملے گا، وہ سامان تو وہاں نہیں ملتا. اب تقریباً جہاز میں جتنے لوگ تھے، ہم 2 کے علاوہ، ان میں سے کسی کے پاس بھی احرام نہیں تھا. ہم نے احرام پہن لیا، نیت بھی کر لی وہاں سے اور 2 رکعت بھی پڑھ لیے. اب جب ہم بیٹھے تو پورا جہاز ہمیں دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے پاس تو احرام نہیں ہے، ہم کیا کریں. دیکھو آگے میقات آنے والا ہے، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، بغیر میقات پر بغیر احرام کے جائیں گے. تو وہ جہاز کے جو ایروسٹس تھی اور جو عملہ تھا وہ بھی ہمارے پاس آئے. یہ پورا جہاز، یہ سب لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، احرام تو ان کے پاس ہے نہیں، یہ کیا کریں. یہ دیکھیں حج عمرے پہ جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں. خیر پھر ہم نے مسئلہ بتایا، اور مسئلہ یہ ہے، سمجھ لے، اگر کوئی شخص میقات پر پہنچ گیا اور اس کے پاس احرام کی چادریں نہیں ہیں تو اس کو چاہیے وہاں نیت کر لے، تلبیہ پڑھ لے. جب نیت کر لے گا، تلبیہ پڑھ لے گا، یہ محرم ہو جائے گا. محرم ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ کا ہونا ضروری ہے. جب آپ محرم ہو گئے تو اب آپ یہ کپڑے نہیں پہن سکتے، لیکن نیت کر سکتے ہیں. تلبیہ پڑھ لیا، آپ محرم ہو گئے. اب اگر کوئی شخص محرم ہو گیا ہے اور اس نے احرام کی چادریں نہیں پہنی ہے، تو اگر پورا 1 دن یا پوری 1 رات اس نے یہ کپڑے، سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو اس کو دم دینا پڑے گا. وہ جائے عمرہ کرے، وہاں پہنچ کر احرام پہن لے اور دم دے دے. لیکن اگر اس نے کپڑے، سلے ہوئے کپڑے 1 دن یا 1 رات سے کم پہنے ہیں، 3 4 5 گھنٹوں کے لیے پہنے ہیں، اور جدہ پہنچ کر اس نے احرام خرید لیا اور فوراً احرام کی چادریں پہن لی، راستے میں 3 4 گھنٹے اس نے احرام نہیں پہنا ہے، تو اس کو صدقہ دینا پڑے گا، جتنا صدقہ فطر ہم دیتے ہیں. اب دیکھو کتنا آسان مسئلہ ہے، لیکن معلوم نہ ہو تو کتنی پرابلم ہوگی. اس لیے کہ وہ آدمی دوبارہ میقات تو آ نہیں سکتا ہے، یا تو واپس میقات جائے اور احرام باندھے، نہیں آ سکتا. جہاں پہنچ گیا، جدہ پہنچ گیا، وہاں احرام پہن لے، 4 5 گھنٹے بغیر احرام کے وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، صدقہ دے دے. تو بھائیو درخواست یہ ہے، جو لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ حج سیکھ کر جائے. ہم نے تقریباً گزشتہ 3 4 ویک سے یہاں ظہر کے بعد درس کے اندر حج کے مسائل شروع کیے ہیں، لیکن آتا حاجی صاحب جو جانے والے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا. تو بھائی آیا کرے، درس ہوتا ہے یہاں پہ ظہر کے بعد، ویسے بھی حدیث کا درس ہوتا ہے، اس میں بیٹھا کرے.
تو حج کے مسائل سیکھے، یہاں کتاب بھی موجود ہے ہمارے پاس، وہ بھی ساتھ لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔